امریکہ آپ موو ہوئے تب آپ نے کس فیلڈ کا انتخاب کیا؟ انفیکشیس ڈیزیزز میں آپ نے کرنا چاہا، یہ آپ کا اپنا پرسنل انٹرسٹ تھا کہ آپ نے اس میں ہی ماہر کرنا ہے؟ جی، سب سے پہلے جب آپ امریکہ جاتے ہیں، ان کے ایگزامس پاس کرتے ہیں، پھر آپ جو ہے میں نے انٹرنل میڈیسن میں ریزیڈنسی کی شکاگو سے. جی. تو پہلے تو میں نے میڈیسن میں کیا ہے، اس کے بعد یہ سب اسپیشلٹی تھی انفیکشس ڈیزیز کی جو میں نے پھر کی ہے، کیونکہ پاکستان میں انفیکشس ڈیزیز کی اسپیشلٹی بالکل بھی نہیں تھی. تو میں جب یہاں آیا تھا پاکستان میں تو ہم صرف 3 ہی تھے، ایک لاہور میں اور ایک کراچی میں اور ایک میں اسلام آباد سے شروع کیا تھا. تو انفیکشس ڈیزیز کی اسپیشلٹی پاکستان میں انفیکشن تو بہت زیادہ ہے، لیکن کارڈیولوجسٹ ہے، گیسٹرنٹرولوجسٹ ہے، نیورولوجسٹ ہے، لیکن انفیکشس ڈیزیز کا کانسیپٹ نہیں تھا اس سائٹ پہ. تو پھر میں نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ آئی شوڈ ٹیک دس اسپیشلٹی ہے، کیونکہ میرا شروع سے پلان تھا کہ میں واپس پاکستان آؤں گا. ٹھیک ہے. اور امریکہ میں ٹھہرنے کا پلان میرا نہیں تھا فار لائف لانگ. تو پھر میں نے یہ اسپیشلٹی پرپزلی لی تھی، اور پھر یہ اسپیشلٹی میں وہاں سے لے کے یہاں پہ آیا، اور اس کی بنیاد راولپنڈی اسلام آباد میں نے رکھی تھی. ٹھیک ہے. اب آپ یہاں سے امریکہ موو ہوئے، ڈیفینیٹلی پاکستان میں کسی سٹی ٹو سٹی آپ موو کرتے ہیں، دیٹس این اندر تھنگ. لیکن آپ آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں، وہاں پہ آپ نے سب کچھ آپ کے اوپر ہے. یو آر دی ون اینڈ اونلی پرسن جس نے اپنا خیال بھی رکھنا ہے، اپنی اسٹڈیز بھی کرنی ہے. وہاں پہ آپ کو کیا مشکلات سامنے آئی؟ کیونکہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ آپ انفیکشس ڈیزیزز کے ماہر بن کے پاکستان لوٹ آئے ہیں. اس کے پیچھے آپ کی کیا محنتیں رہیں، آپ نے کیا قربانیاں دیں؟ ڈیفینیٹلی فیملی کو چھوڑ کے آپ گئے، دوست چھوڑے، تو اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل میں بتائیں. دیکھیں، جب امریکہ گیا تو امریکہ میں جو ہے آلموسٹ میری کوئی فیملی نہیں تھی وہاں پہ. تو نیا ملک ہے، نیا ماحول ہے، ٹوٹل ڈفرینٹ ورلڈ. ان کی لینگویج، ہماری لینگویج، ان کے جو ہے طور طریقے ڈفرینٹ ہیں. تو یہ جب میں گیا تھا اٹ واز اینڈ آف 1985. تو میں جب امریکہ پہنچا، پھر ظاہر ہے وہاں پہ پھر کوئی جگہ دیکھی کہ جہاں پہ میں رہوں، اور وہاں پہ پھر میں نے ایڈمیشن لیا ایک اسکول میں تاکہ میں اپنے ایگزامس کی تیاری کر سکوں. تو بہت محنت انوالو تھی اس میں نے اور جابس بھی کیے ہیں اپنے آپ کو. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی برڈن آن مائی فیملی اور مائی فادر. تو میں چاہتا تھا کہ میں خود کماؤں، خود اپنی فیسیں دوں، خود وہ کروں. تو میں جو ہے اور جابس بھی کیے، ایگزامس بھی دیے. ڈیفینیٹلی ابھی آپ یہاں پہ ایز اے CEO ہیں، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ آپ جب امریکہ میں اسٹڈی کرنے کے لیے گئے تھے آپ نے وہاں پہ کیا جابس کی. موسٹ آف دا ٹائم میں بڑا سیلف میڈ آدمی ہوں، میں نے بڑی محنت کی ہے لائف میں یہاں تک پہنچنا. آپ نے کیا مختلف جابس کی امریکہ جا کے؟ میں نے بہت ساری مختلف جابس وہاں پہ کیے. میں وہاں پہ جو ہے جب میں گیا تھا تو ایک تو شروع سے میں نے جو ہے تھوڑا بہت میں تھا پیسہ، تو میں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ شروع کر دی. پھر میں وہاں پہ جو ہے ایک ہوتا ہے ڈاکٹر، ایک ہوتا ہے فزیشین اسسٹنٹ. تو فزیشین اسسٹنٹ کی جاب آپ کر سکتے تھے، کیونکہ جب تک آپ ایگزام پاس نہ کریں آپ ڈاکٹری نہیں کر سکتے. تو فزیشین اسسٹنٹ کی جابس کی ہے. تو مطلب ہے کہ اپنی لائیولیہوڈ کے لیے تاکہ میں اپنی فیسیں دے سکوں اپنا. تو میں بڑا انڈیپینڈنٹ رہا اور وہ کیا میں نے. پھر میں نے ایگزامس پاس کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد لائف میں بہت ساری چیزیں اور وہ ہوئی ہیں، کافی موڑ آئے، ڈیفیکلٹ ٹائمز بھی آئے. لیکن پھر میں نے ایگزام پاس کیے تو پھر مجھے ریزیڈنسی ملی. پھر ریزیڈنسی میں گیا، پھر اس طرح سے جو ہے میں میڈیسن میں کیا. پھر اس کے بعد فیلوشپ کی انفیکشس ڈیزیز میں، اور پھر جو ہے یہاں پہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جو ہے وہ ڈاکٹر ظہیر احمد بنا رہے تھے، تو ان سے میرا پاکستان میں ملاقات ہوئی. اور پھر میں نے ان کو آئی تھنک آئی واز دی ینگسٹ انویسٹر اس وقت جو ریزیڈنسی پروگرام میں تھا، جس نے شفا جوائن کیا ان کے ساتھ ایز این انویسٹر. اور یہاں پہ پھر میں جب میری فیلوشپ ختم ہوئی تو پھر پاکستان واپس آ کے میں نے پھر شفا انٹرنیشنل جوائن کیا. امریکہ کی اتنی خوبصورت لائف، آسائشیں، اور وہ سب چھوڑ کے آپ نے یہی کیوں سوچا کہ آپ پاکستان واپس جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنا یہ شروع کریں؟ بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. امریکہ از اے پیراڈائز فار ڈاکٹرس. ڈاکٹرس کے لیے بڑی اچھی لائف ہے، بڑا پیسہ ہے وہاں پہ، گلیمر ہے، سب ہے. مجھے بس شروع سے وہ تھا کہ میں پاکستان واپس آؤں گا. میرے پیرنٹس یہاں پہ تھے اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو لیو ود مائی پیرنٹس، ان کے ساتھ رہوں. اور وہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کی وجہ سے میں سب کچھ ہوں اور وہ بوڑھے ہوں اور ان کے ساتھ ان کے بچے نہ ہوں. تو میرا شروع سے یہ پلان تھا کہ دا ڈے، اور اسی دن جس سے میری فیلوشپ ختم ہوئی میں نے امریکہ میں 1 گھنٹہ بھی ایکسٹرا نہیں گزارا. میں واپس آیا اور میں اپنے پیرنٹس کے لیے واپس آیا ہوں. پھر شفا انٹرنیشنل میں میرا تھا انویسٹمنٹ اور پھر میں نے اس کو جوائن کیا اور یہ اسپیشلٹی تھی. ہاں، مجھے اپنے ملک سے اس وقت بہت ہی وہ تھا کہ آئی گو بیک، اینڈ میں بھی مجھے کوئی $1 ملین گھنٹے کا بھی دے تو شاید میں امریکہ نہ جاؤں. حالانکہ میرے سارے بہن بھائی امریکہ میں ہیں، میں اکیلا یہاں پہ تھا پاکستان میں. جیسے میں شروع میں گیا تھا اکیلا امریکہ میں تھا،
اس طرح جب یہاں واپس آیا تو یہاں میں اکیلا تھا اور میرے سارے بہن بھائی وہاں پہ شفٹ ہو چکے تھے, تو وہ وطن کی سارے ابھی وہیں محبت پر ہیں اور میں یہاں پہ جو ہے. تو اسی طرح سے پھر میں نے اپنے بچوں کو بھی جنہوں نے امریکہ سے ہی ایجوکیشن حاصل کی ہے اور ساروں کو اپنے پاس بلا لیا. تو میں بھی پیرنٹس کے لیے واپس آیا تھا اور میں نے ان کو بھی کہا کہ آپ لوگ بھی پیرنٹس کے لیے واپس آؤ. تو آپ اس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں, کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان سے باہر جاتے ہیں اسٹڈیز کے لیے, اٹ کین بی آپ ڈاکٹر کے لیے جا رہے ہیں, انجینئرنگ کے لیے جا رہے ہیں, کسی بھی شعبے میں جا رہے ہیں, دے وانٹ ٹو بی دیئر, وہ وہاں پہ ہی رہ جانا چاہتے ہیں. آپ ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں, کیونکہ کیا وہ وہاں سے تعلیم حاصل کر کے پاکستان کو آ کے ان کو سرو کرنا چاہیے, یا بس اپنا مستقبل بنانے کے لیے ان کو وہاں رک جانا چاہیے؟ دیکھیں, باہر کا ایکسپوجر لائف میں ایک دفعہ تو ضروری ہے, کیونکہ ہمارے ہاں تھوڑا سا ایجوکیشن کا اور اسٹینڈرڈس کا فقدان تو ہے بہت, اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. تو ایکسپوجر تو باہر کا ہونا چاہیے, باہر سے کچھ سیکھنا چاہیے, جس طرح ہم لوگوں نے باہر سے کچھ سیکھا ہے اور وہی آ کے یہاں پہ ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں, وہی نالج یہاں پہ ہم ڈسیمنیٹ کر رہے ہیں, وہی پڑھاتے ہیں ہم لوگ. تو ایک دفعہ ایکسپوجر ہونے چاہیے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ واٹ کائنڈ آف اے لائف یو وانٹ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس ان کی یہاں پہ زیادہ رسپانسبلٹی نہیں ہوتی بیک ہوم, پیرنٹس کی نہیں ہوتے, یا وہ اپنا انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں, یا پیسہ ان کا ایم ہوتا ہے, کمانا ایم ہوتا ہے, تو آبویسلی پھر وہ لوگ وہاں ٹھہر جاتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو پریفر کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ یہاں پہ ہیں, یا بہن بھائی یہاں پہ ہیں, یا ان کو ہماری ضرورت ہے, یا ملک کو ضرورت ہے, اس لیول تک اگر آپ سوچتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ لوگ پھر پاکستان آ جاتے ہیں.